السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فابغضه، فقال يبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فابغضوه، قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. متفق علیہ. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، جیسا کہ دو درس سے اللہ رب العالمین کی خشیت اور اس کے خوف اور اس کے ڈر سے اس کے آگے رونے اور گڑگڑانے اور آنسو بہانے کی فضیلت، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی مدد کے حصول یابی کے اسباب کے بارے میں کل اور پرسوں کے درس میں گفتگو کی گئی تھی. آج میں اللہ رب العالمین کے غضب کے اسباب کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جو وبائیں، جو مرض، جو مصیبتیں اور جو بھی مشکلات ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، ان میں کسی نہ کسی ناحیے سے اللہ رب العالمین کا غضب اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی شامل ہوتی ہے. ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی اور اسی طریقے سے برائیوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہم کو مشکلات میں ڈال کر کے چھوڑ دیتا ہے. ہم جیسے اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، ویسے ہی اللہ رب العالمین ہم کو بھلا دیتا ہے. ہم اللہ رب العالمین کو جہاں اس کی نعمتوں پر، دنوں رات کی نعمتوں پر، 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں، ہر گھنٹے میں اور ہر وقت میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ناشکرے پن کے نتیجے میں ہم اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا غضب جوش میں آتا ہے اور وہ ہم کو بھلا دیتا ہے اور بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم ایمان لاؤ. اللہ رب العالمین کو ایمان لانا یہ محبوب ہے، اور تمہارے دلوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس ایمان کو زیب و زینت بنا دیا ہے، زینت کا سامان بنا دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے، اللہ رب العالمین نے گناہ کے کاموں کو، کفر کے کاموں کو اور نافرمانی کو تمہارے لیے مکروہ اور برا قرار دیا. آج کے دور میں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نظام سے بغاوت کر کے کہاں پر کفریہ اعمال کو انجام دیتے ہیں، کہاں پر گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور کہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العالمین پر ایمان کا حق ادا کرنا ہو، اپنے دلوں کی زینت ایمان کو بنانا ہو، اس میں ہم سستی اور کاہلی کے شکار ہو کر کے اس کے تقاضوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اخذت العزہ، تو اس کو تکبر اور تعصب اس کو آ کر کے گھیر لیتے ہیں اور اس کو گناہ کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں. یعنی وہ اللہ رب العالمین کے نظام کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے دل کی مانتا ہے، شیطان کی تقلید اور پیروی کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ تکبر رکھنے والا، تعصب رکھنے والا بن جاتا ہے، اور گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہو کر کے وہ اپنے لیے جہنم کے راستے کو آسان کر لیتا ہے.
وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور یہ جہنم کا راستہ بدترین راستہ ہے، بدترین جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت جو آپ کے سامنے شروع میں ذکر کی گئی، کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بلا کر کے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، اور اس کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان میں اہل سما کے لیے وہ منادی پکارتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں سے نفرت کرتا ہے، اور اس کے بعد سارے کے سارے فرشتے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اہل زمین پہ رہنے والی مخلوقات کے دلوں میں اس کے بارے میں نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ہم کو اپنی محبت کو حاصل کرنے اور غضب کے اسباب سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین کا غضب کون سے اسباب کی وجہ سے ہم مول لیتے ہیں، کون سے ایسے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے، ہم سے ناراض ہوتا ہے، اور اس کا عذاب ہمارے اوپر جائز اور حلال ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بنیادی چیز شرک باللہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ رب العالمین کی عبادات میں، اس کے افعال میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ان اسباب کو ہمیں سامنے رکھ کر کے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تلاش کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے کوئی سبب ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ آج مسلمانوں کے یہاں غیر اللہ کی عبادت، قبروں کا تقدس، قبر والوں سے مانگنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، قبروں کو کچا چھوڑنے کے بجائے ان کو پکا کرنا، قبروں پر چراغاں کرنا، قبروں پر تلاوت کرنا، قبروں کے اوپر بیٹھ کر کے دعائیں مانگنا، اور اسی طرح سے قبروں پر چونا گٹ کرنا، قبروں پر کوئی تحریر لکھ کر کے لگانا، یہ سارے کے سارے ممنوعہ اور حرام کام جو قرآن و سنت سے حرام ثابت ہیں، ان چیزوں کو انجام دے کر کے آج مسلمان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر کے اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَقَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، کہ اللہ رب العالمین کا ان پر اللہ رب العالمین کا عذاب جو ہے یہ ثابت ہو گیا، اللہ رب العالمین کا غضب ثابت ہو گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے نتیجے میں ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے غضب کو اور اللہ رب العالمین کی لعنت کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا، حلال قرار کر لیا۔ اسی طریقے سے عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، وہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العالمین میری قبر کو وثن نہ بنا دینا۔ وثن کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ رب العالمین میری قبر کو وثن نہ بنا دینا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ رب العالمین کا غضب اس قوم پر شدید ہو جاتا ہے جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیتے ہیں، یا انبیاء کے قبروں کو مسجد بنا لیتے ہیں۔ معطا امام احمد اور معطا امام مالک اور مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اب انبیاء کے قبروں کو اگر کوئی عبادت گاہ بنا لے یا سجدہ گاہ بنا لے، اس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کی شدت کا اظہار فرمایا ہے، اور اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ تو کسی دوسرے کی قبر پر اگر ایسا کیا جائے تو اللہ رب العالمین کے غضب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا بنیادی سبب اللہ رب العالمین کے غضب کو مول لینے کا جو عام طور سے مسلمانوں میں عام ہے، وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، والدین کی رضامندی میں اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے، اور والدین کے غصے میں اور غضبناکی میں اور والدین کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ ابن حبان اور ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے۔ اسی طریقے سے والدین کی اہمیت اور ان کے مقام اور ان کی عظمت کے بارے میں بے شمار روایتیں موجود ہیں، جس پر کسی موقع سے
مستقل درس پیش کیا جائے گا۔ تیسری بنیادی چیز، جب مصیبت آئے، یہ صفت بھی مسلمانوں میں کثرت سے پائی جاتی ہے، جب مصیبت آئے تو انسان صبر کرنے کے بجائے آہو بکا کرنے لگے، شور مچانے لگے، شکوہ شکایت کرنے لگے اور صبر نہ کرے، صبر کے دامن کو چھوڑ دے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ جزا یعنی بدلہ جتنا عظیم ہوتا ہے اتنا ہی عظیم آزمائش انسان کو کے اوپر بھیجی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا اس کے لیے اس کی رضامندی ہے، اور جس کے اوپر اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا اس کے لیے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ یہ صحیح الجامع کی اور سنن ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا سبب اللہ رب العالمین کے غضب کو حلال کرنے کا تبرج ہے، یعنی عورتوں کا بے پردہ نکلنا، باریک لباس پہننا، بغیر حجاب کے نکلنا، خوشبو لگا کر کے اور کھنکھناتے زیور پہن کر کے نکلنا اور تنگ لباس پہننا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم میں داخلے کا سبب قرار دیا۔ اسی طریقے سے پانچواں سبب یہ ہے کہ انسان باطل چیز جس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ باطل ہے اس پر لڑائی جھگڑا کرے اور اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے غضب کا سبب ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے کسی باطل چیز کے لیے جان بوجھ کر کے لڑائی جھگڑا کیا تو اللہ رب العالمین کا غضب اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی، مسند احمد کی اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا سبب اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا زبانوں کی خیانت ہے، یعنی زبان سے انسان ہر وہ کام کرے جو اسلام کے مخالف ہے، جھوٹ بولے، گالیاں دے، لوگوں کے سامنے دھوکہ دھڑی کا سامان کرے، لوگوں کو جھوٹ بول کر کے بے وقوف بنائے، لوگوں کے ساتھ برے الفاظ کے ساتھ پیش آئے، ایسے الفاظ ادا کرے جو الفاظ قرآن و سنت میں مبغوض قرار دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی انسان ایسا کلمہ اپنی زبان پر لاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا ہوتا ہے تو وہ نہیں سمجھ پاتا، جبکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے غضب کو وہ مول لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے غضب تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی قول اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو بھی بات بولتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین نے فرشتے بیٹھائے ہیں اور وہ چیزیں انسان کے لیے اس کی آخرت میں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا ذریعہ ہوں گی۔ لہٰذا ہم کو زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا مسلمان سچا وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ آج کے دور میں ہم میڈیا کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، پرنٹ میڈیا، اسی طرح سے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور نہ جانے کون کون سی قسموں کے ذریعے دوسروں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر اتہامات لگاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری قسمیں اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ ساتویں قسم اللہ رب العالمین کے غضب کے اسباب میں سے ساتویں چیز ہے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا۔ آج کے دور میں انسان کے پاس تھوڑی سی نعمت ہو جائے، تھوڑا سا پیسہ ہو جائے، اچھی گاڑی گھوڑے خرید لے، اچھا مکان بنا لے، کوئی عہدہ اور منصب مل جائے، کسی بڑی پوسٹ پر فائز ہو جائے تو وہ اپنے پڑوس میں رہنے والوں، رکشہ چلانے والوں، غریب اور مسکین لوگوں کی کوئی رعایت نہیں کرتا، ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے گھمنڈ کرنے والوں کے بارے میں صاف فرمایا کہ الکبریا ردائی، یہ کبریا یعنی بڑا پن، یہ تکبر، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میری چادر ہے، اگر کوئی مجھ سے اس کو چھیننا چاہے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا اور اس بات کی پرواہ بالکل نہیں کروں گا۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تکبر اور گھمنڈ کی تردید فرمائی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے غضب کے چند وہ اسباب ہیں جن اسباب کو ہم نے اختیار کر لیا۔ انہی میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم حلال و حرام کے درمیان تمیز کو کھو کر کے حلال اور حرام کو ایک ساتھ ملا کر کے حرام کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہماری عبادات قبول ہوتی ہیں نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو ان اسباب سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہو سکے، اس کی رحمتیں نازل ہو سکیں اور اس کا غضب ٹھنڈا پڑ سکے۔ موجودہ ایام میں اگر ہم نے ماضی میں اس طرح کے جرائم اور اس طرح کی صفتیں اختیار کی ہیں تو موجودہ مصیبت کے ایام میں، وبائی مرض کے ایام میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوچ سوچ کر کے ان سے توبہ کریں اور مستقبل کے لیے عزم کریں کہ اس طرح کی صفات سے بچیں گے، اس طرح کے اسباب سے دور رہیں گے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے اسباب پیدا کریں، اس کے غضب کے اسباب سے دوری اختیار کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ہر قسم کی مصیبت سے، ان وبائی امراض سے، کرونا وائرس سے، ہر قسم کی ایسی بیماری سے محفوظ رکھے جو انسانیت کو اور پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔